دیکھیں ایک بات تو طے ہے اب تک کہ یہ آخری کیس تھا، نون کیس، جس میں ضمانت ہو گئی ہے۔ بشریٰ بی بی کو کی طرف سے رابطے جو کیے گئے تھے، میں نے بہت پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بہت بڑی شخصیت کے ایک رشتہ دار کے ذریعے بشریٰ بی بی نے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ مجھے بخش دیں اور پارٹی کو میں پھر سنبھال لوں گی۔ یہ آفر کر کے اس کے الٹ ایک جیل میں ایک ڈرامہ کیا گیا اور وہاں پہ مسئلے مسائل بنائے گئے اور ڈائریکٹ اسی شخصیت پہ الزامات لگائے گئے۔ اور دوسرا یہ کہ غور کرنے والوں نے جب غور کیا کہ بشریٰ بی بی کو چھوڑ کے ملے گا کیا، فائدہ کیا ہوگا، پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بن کے آپ نے بائیکاٹ کر کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری۔ جب آپ کا لیڈر اندر ہے اور وہ آپ پہ پریشر ڈال رہا ہے کہ بھئی میرے باہر نکلنے کا کوئی طریقہ نکالو، تو اس کے لیے کیا سڑکوں پہ آنا ہی ضروری ہے۔ اور خود پی ڈی آئی کے اندر سے ان کے کارکن یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے اس کے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ جسٹس منصور نے وہ کام کر دیا جو اس حکومت کو اب تک وہ دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں، جو اعظم نذیر تارڑ نے ہاتھ سے گانٹ دی تھی، جا کے بتایا تھا کہ ہم ایک ترمیم لا رہے ہیں، اب وہ دانتوں سے کھولی ہے انہوں نے۔ تو وہ کام کرنے والے بندے کے حق میں بھی ووٹ نہیں دیا، جس کو آپ اپنا بائی نیم کہتے تھے، نام پکار پکار کے کہتے تھے جسٹس منیب، اس کے حق میں بھی ووٹ نہیں دیا۔ اور اگر سیاست کرنی ہوتی تو جسٹس یحییٰ کے حق میں ووٹ دیتے، وہ بھی نہیں دیا۔ تو کیا کیا بھائی، کیا ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی کی ضمانت ہو گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ ایک کیس تھا ان کے توشہ خانہ 2 کے نام سے، تو اس میں ضمانت ہو گئی ہے۔ تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اور دوسرا کہ فیض حمید کا کیس کہاں تک پہنچا ہے؟ یہ دو بڑی اہم خبریں ہیں، اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو 2-3 دن سے میں ویلاگ نہیں کیا، میں نے غائب رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خبریں اتنی فال ہو رہی تھیں اتنی تیزی کے ساتھ کہ اس میں بات کرنا بجائے اس کے کہ میں ویلاگ برائے ویلاگ کرتا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگ خبریں دیکھ لیں، اس کے بعد جو خبریں ہوتی ہیں، مثلا یہ کہ جو ہونے سے پہلے خبر ہوتی ہے، ہمارا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ اس پہ بات کریں یا کو تھوڑا تجزیہ کر دیں، تو وہ بعد میں کر لیں گے۔ تو اس لیے میں نے پھر یہ وقفہ ڈال دیا۔ تو بڑی خبریں تھیں، اس لیے میں نے کہا کہ آپ لوگ بھی انگیج ہوں گے، میری باتیں شاید نہ سنیں، ہماری کچھ ٹیکنیکل ایشوز بھی تھے۔ بہرحال یہ دونوں معاملات تھے۔ اچھا جی، اب شروع کرتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کا جو ضمانت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، وہ کس چیز کی علامت ہے؟ کیا یہ کوئی ڈیل ہے، کوئی ڈھیل ہے؟ بشریٰ بی بی کو کیسے نکالا جا رہا ہے؟ خود عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ بشریٰ بی بی کو اس لیے جیل میں رکھا ہوا ہے کہ مجھے تکلیف دی جائے۔ تو کیا عمران خان کی تکلیفیں کم ہونے جا رہی ہیں؟ تو اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے دعوے ہو رہے ہیں کہ جی ہاں معاملات اس طرف چل پڑے ہیں، معاملات اس طرف چل پڑے ہیں، اور اب رعایت دی جائے گی، اب اس سے آگے بھی کچھ رعایت دی جائے گی۔ تو پھر ہم بھی اپنی خبریں کچھ شیئر کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات تو طے ہے اب تک کہ یہ آخری کیس تھا، نون کیس، جس میں ضمانت ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے ایک کیس میں وہ جو 190 ملین والے میں ضمانت ہو چکی ہے، اور جو توشہ خانہ 1 تھا اس کا جو فیصلہ وہ سسپینڈ ہو چکا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں وہ گرفتار نہیں ہے، صرف اس کیس میں گرفتار تھی۔ لیکن ابھی تک روپکار نہیں گئی، روپکار سائن ہی نہیں ہوئی، جانی کیسے تھی؟ سائن کیوں نہیں ہوئی؟ کہ عدالتی ٹائم کے اندر پیپر تیار ہو کے عدالت میں نہیں پیش ہوئے۔ تو ظاہر ہے کہ جج صاحب تو چلے گئے اپنی آف کر کے۔ اب یہ اس سے نہیں میں بات کو پرکھ رہا، میں نے یہ خبر دی آپ کو۔ اب میری اطلاع یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کو کی طرف سے رابطے جو کیے گئے تھے، میں نے بہت پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بہت بڑی شخصیت کے ایک رشتہ دار کے ذریعے بشریٰ بی بی نے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ مجھے بخش دیں اور پارٹی کو میں پھر سنبھال لوں گی۔ یہ آفر کر کے اس کے الٹ ایک
مطلب جیل میں ایک ڈرامہ کیا گیا اور وہاں پہ مسئلے مسائل بنائے گئے اور ڈائریکٹ اسی شخصیت پہ الزامات لگائے گئے، تو اس سے یہ معاملہ جو تھا وہ بگڑ گیا۔ اور دوسرا یہ کہ غور کرنے والوں نے جب غور کیا کہ بشریٰ بی بی کو چھوڑ کے ملے گا کیا، فائدہ کیا ہوگا، تو اس کو اندر رکھ کے تو کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، تو باہر رکھ کے کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ پارٹی میں ان کی کوئی بڑی سے نہیں ہے، نہ ہی عمران خان پارٹی اس کے حوالے کریں گے۔ یا تو یہ ہے نا کہ یہ ہو کہ عمران خان کہیں کہ جی بشریٰ بی بی جو ہے وہ پارٹی ہیڈ کریں گی جب تک میں جیل میں ہوں، تو ایسا تو وہ نہیں کریں گے۔ تو یہ پھر جب حساب کتاب لگایا گیا تو وہ فائدے کا سودا نہیں تھا، اس لیے وہ نہیں کیا گیا۔ اب کیا ایسا ہے، اچھا دیکھیں بیہیو تو کیا ہے پی ٹی آئی نے بہت زیادہ، جس طرح انہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ترامیم ہیں ان کے حق میں ووٹ نہیں دیا، آپ نے ووٹ دیا، حق میں یا مخالفت میں ووٹ دیا آپ نے، آپ اس پروسیس میں شامل ہوئے، آپ کہتے ہیں ہم نے پروسیس میں شامل نہیں ہوئے، تو شامل تو ہوئے، یعنی کہ جب ہاؤس ڈیوائیڈ ہوا تب بھی آپ شامل تھے، ووٹنگ یہی ہوتی ہے، جب پہلی ترمیم پاس ہوئی تب بھی تھے، پہلی شک جو ہے ترمیم کی آخری شک پاس تب بھی آپ تھے، درمیان میں آپ غائب ہو گئے۔ تو یہ جو پنگ پونگ کا جو کھیل تھا یہ یہی تھا نا، آپ جیسچر ادھر بھی دے رہے تھے اور اپنے کارکنوں کو بھی دے رہے تھے کہ ہم نے تو بائیکاٹ کر دیا ہے، ادھر یہ تھا کہ ہم شامل بھی ہیں، تو اس پروسیس کا حصہ آپ بن گئے، یا تو آپ بالکل ہی حصہ نہ بنتے، آتے ہی نہ ایوان میں، یا پھر یہ تھا کہ اگر آ گئے تو پوری تعداد کے ساتھ آگے پوری طرح مخالفت کرتے، پوری تعداد بھی سامنے نہ لا سکے، تو پوری تعداد سامنے نہ لانے کی تو بہت سی وجوہات ہیں، اس میں تو ایک جو فارورڈ بلاک کی جو بات ہے وہ ہے۔ اب میں آپ کو کل اس کی خبر دوں گا کہ فارورڈ بلاک کا سربراہ کون آ رہا ہے، فارورڈ بلاک موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک بن چکا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو شوکاز ہوئے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ شوکاز ایسے کر دیے جاتے ہیں؟ تو اب ان میں سربراہ ان کا کون ہوگا وہ میں آپ کو کل یہ خبر دوں گا انشاءاللہ۔ اب اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ یا میں اپنی رائے کا اظہار کروں کہ پی ٹی آئی کو کرنا کیا چاہیے تھا، تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ جو کچھ کیا چلو ٹھیک کیا، لیکن پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بن کے آپ نے بائیکاٹ کر کے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری۔ دیکھیں جب آپ کا لیڈر اندر ہے اور وہ آپ پہ پریشر ڈال رہا ہے کہ بھائی میرے باہر نکلنے کا کوئی طریقہ نکالو، کوئی کام کرو اس کے لیے، تو اس کے لیے کیا سڑکوں پہ آنا ہی ضروری ہے، اور بڑے طریقے ہوتے ہیں، تو سڑکوں پہ آنے والا تو بھی بڑی حد تک فلاپ ہو چکا ہے، اور خود پی ڈی آئی کے اندر سے ان کے کارکن یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے اس کے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو دوسرا کر لو نا یار، سارے ایسے کرتے ہیں، سیاست نام اس چیز کا ہے، آپشنز پہ جانے کا ہے، تو اس میں تو یہ آپشن ہونا چاہیے تھا کہ آپ پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بنتے، آپ یا تو ٹوٹلی جسٹس منصور کے حق میں جاتے یا پھر یا آفریدی کے حق میں جاتے۔ اگر آپ نے وہ سیاست کرنی ہے جو آپشنز والی ہے تو آپ یا آفریدی کے حق میں جاتے۔ اگر آپ نے اپنے اصول کی سیاست پہ کو زندہ رکھنا تھا تو پھر آپ جسٹس منصور کو وہاں جا کے تو سپورٹ کرتے، بلکہ جسٹس منیب کو کرتے۔ تو نہ آپ نے جسٹس منیب کو اون کیا، نہیں کیا نا، آپ نہیں گئے، ووٹ نہیں دیا اس کے حق میں، وہ تو مطلب آل آؤٹ فار یو، اور آپ نے ان کو ڈسون کر دیا۔ جسٹس منصور نے وہ کام کر دیا جو اس حکومت کو اب تک وہ مطلب دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں، جو اعظم نذیر تارڑ نے ہاتھ سے گانٹ دی تھی، جا کے بتایا تھا کہ ہم ایک ترمیم لا رہے ہیں، اب وہ دانتوں سے کھولی ہے انہوں نے، اتنا اس کو مجبور کر دیا، ڈاؤن ٹو نی کر دیا۔ تو وہ کام کرنے والے بندے کے حق میں بھی ووٹ نہیں دیا، جس کو آپ اپنا بائی نیم کہتے تھے، نام پکار کے کہتے تھے جسٹس منیب، اس کے حق میں بھی ووٹ نہیں دیا،
اور اگر سیاست کرنی ہوتی تو جسٹس یحییٰ کے حق میں ووٹ دیتے، وہ بھی نہیں دیا، تو کیا کیا بھائی، کیا کھٹایا آپ نے اس سب کچھ میں؟ تو یہ ہے ان کی ٹوٹل کہانی، کہاں کی رعایت اور کہاں کی سودے بازی۔ اور ضمانت ہو چکی ہے، تھوڑا اس میں بات چیت چل رہی ہے، اگر کوئی چیزیں حق میں آتی ہوئیں تو ضمانت میں رہا بھی کر دیں گے، ورنہ کوئی کیس اور ڈال دیں گے۔ بشریٰ بی بی کو ویسے رہا کرنے کا کوئی نقصان تو نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے اگر، تو نقصان بھی نہیں ہے۔ یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایک منہ بند کر دیں گے، کچھ منہ بند کر دیں گے، دیکھیں جی ان کو اندر رکھا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے، خاتون ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ خیر اس چیز کی پرواہ کم ہی ہے ان سرکلز میں کہ کون کیا بول رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی فی الحال کوئی ڈیل نہیں ہے، چھوڑنے میں کچھ چھوٹی موٹی ڈیل ہو سکتی ہے، ڈیل کوئی نہیں ہے۔ وہ نومبر 5 کے بعد جا کے شاید، اگر دیکھیں فیکٹس تو فیکٹس ہیں، ریالٹیز اور ریالٹیز ہیں، ریشنل ہو کے سوچنا چاہیے، اسی طرح بات کرنی چاہیے، اور وہاں بھی یہی بات ہے کہ ٹرمپ اگر آتا ہے تو شاید کوئی سوچا جائے ادر آپشن، ادروائز نو آپشن ٹل ناؤ، اور شاید آگے تک بھی انہوں نے کوئی سوچ کے بھی نہیں رکھا ہو۔ تو یہ ہے اب تک کی صورتحال۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ فیض حمید کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ فیض حمید جو ہیں ان کا کیس سم وٹ فائنل ہو کے آرمی چیف کی ٹیبل پہ جا چکا ہے۔ پروسیس یہ ہے کہ عمر قید کی سزا، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور تمام بیجز، تمام عہدے، سب کچھ واپس۔ اچھا اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جو افسر یا اہلکار ہوتا ہے اس کو یونیفارم پہنایا جاتا ہے، جس رینک کا وہ ہوتا ہے، اس کے رینکس لگائے جاتے ہیں، جتنے اس کے لگے ہوتے ہیں، جو بھی اس کے بیجز اینڈ رینکس آل وہ لگائے جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ جب فینلٹی آتی ہے آرمی چیف کی طرف سے اس سزا کی، آ جائے گی ٹیبل پہ چلی گئی ہے فائل، تو وہ پھر بیجز اکھاڑے جاتے ہیں ایسے ایسے کر کے، ہیوملیٹنگ۔ کیوں؟ کہ وہ مجرم قرار پایا ہوتا ہے کسی چیز کا، جس بھی مسئلے میں، تو وہ اس کو احساس دلایا جاتا ہے، نہ صرف اس کو بلکہ پوری فورس کو یہ میسج جاتا ہے، ایسے اکھڑے جاتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یو آر ناٹ سو اینڈ سو، مطلب جنرل، اور کاغذی کارروائی میں تو ظاہر ہے کہ وہ جنرل نہیں ہوتے، نہیں ہوں گے، انہیں جنرل کی ایک آرمی آفیسر کے طور پہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، اور یہی تصور کیا جائے گا کہ وہ کبھی آرمی میں آفیسر تھا نہیں، تو خیر کہنا پتہ نہیں عجیب سی بات ہے، ٹرم کیا ہوگی مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ نہیں ہے، کوئی مراعات نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور یہ اپنے نام کے ساتھ جنرل نہیں لکھ سکیں گے، اور یہ ہٹا دیا جائے گا۔ یہ کورٹ مارشل اسے کہتے ہیں، کورٹ مارشل کی سزا یہ ہوتی ہے، اور اسی طرح دی جاتی ہے جو بندہ پریزنٹ ہوتا ہے۔ یہ سزائیں 2 لوگوں کو اور بھی دی گئی ہیں جو ملک سے باہر ہیں، وہ اگر ہوتے تو ان کو بھی اسی طرح یہ سزا سنائی جاتی۔ تو یہ تھی اب تک کی اس میں تازہ ترین، تو انشاءاللہ کل مزید تازہ ترین کے ساتھ آپ کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں۔